پوچھا گیا ہے مولانا صاحب امیر لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کیوں نہیں کرتے؟ اس پر ایک مرتبہ غالباً مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ امیر لوگ اپنے بچے کو داخل کیوں نہیں کرتے ہیں، پھر بھی آج ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس امیر کو اس علم کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ مدرسے کا جو نظام ہے بھارت میں، جیسے مثال کے طور پر عرب دنیا میں ہے، عرب دنیا میں مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں بہت مالدار لوگوں کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ جو نظم ہے مدرسے کا، اس نظم میں خرابی ہے، لہذا امیر اپنے بچے کو داخل نہیں کرنا چاہتا۔ کیا کیا خرابی ہے میں ایک ایک بتا رہا ہوں۔ جو کھانا مدرسے کو کھلایا جا رہا ہے وہ اس کا بچہ نہیں کھا سکتا، نمبر 1۔ جبکہ کھانے کے لیے ہی پیسہ آپ لے کر کے آتے ہیں، پورے بھارت سے چندہ کرتے ہیں، بہت موٹے موٹے اچھے اچھے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مہمانان رسول ہمارے یہاں رہتے ہیں، اور مہمانان رسول کو ایسی دال کھلاتے ہیں کہ خود کبھی زندگی میں نہیں کھا سکتے۔ یہ اللہ کے رسول کے مہمان کی ایسی عزت کر کے پیسہ لانا ان کے نام پر، کھانا چوپٹ کھلانا، یہ ایک بنیادی وجہ ہے، کھانا۔ نمبر 2، رہنا سہنا۔ بہت سے مدرسے میں گیا ہوں، ایک کمرے میں 20 بچوں کو بھر دیا گیا ہے، کوئی آپ داخل ہوں گے تو کمرے میں ایسی بری بدبو ہوگی جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بچوں کے پاس کبھی اوڑھنا نہیں ہے، کبھی تکیہ نہیں ہے، کبھی بچھونا نہیں ہے۔ وہ جب آ کر کے دیکھتا ہے اس کیفیت کو تو وہ کان پکڑ لیتا ہے کہ بھیا بچہ جاہل رہے گا، کچھ نہ پڑھے، لیکن بھائی صاحب یہاں نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ رہنا سہنا۔ اب رہنے سہنے میں ٹوائلٹ بھی ہے، پیشاب گھر بھی ہے، کہ 90% مدارس بھارت کے پیشاب گھر ٹوائلٹ ایسے ہیں کہ آپ کوئی بھی اچھا آدمی نہ اس میں جا سکتا ہے اور نہ وہ جاتا ہے۔ ہم لوگ کیوں اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو پڑھ کر کے جس مدرسے سے آئے ہیں ویسے ہی ہم پڑھ کر آئے، لہذا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ کوئی خرابی ہے۔ تو رہنے سہنے میں یہ بات ہے پرابلم۔ تیسری وجہ ہے کہ علماء کرام اور مدرسین کا ایک نظریہ ہے بڑے طبقے کا کہ بغیر مارے پڑھایا نہیں جا سکتا۔ ابھی میں ایک مدرسے میں گیا تھا تو ہم نے کہا، جب آپ نے کہا کہ بغیر مارے نہیں پڑھایا جا سکتا تو اساتذہ کا کیا ری ایکشن ہوا؟ تو جامعہ العلوم جو میں گیا تھا گجرات میں، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے تو کوشش کیا کہ نہیں بغیر مارے پڑھائیں گے۔ ایک بڑا طبقے نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے بھائی نہیں ماریں گے، بچے دیکھ لیے کیسے ہو جائیں گے۔ وہ نتیجہ کیا نکلا کہ یا تو بچہ چلا جائے گا اور یا استاد چلا جائے گا مدرسے سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مار کر پڑھے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا بغیر مارے پڑھایا جا سکتا ہے۔ اصل بنیاد کہاں خراب ہوئی ہے؟ وہ خود مار کر پڑھائے گئے ہیں، لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ مار کھانے میں ہی برکت ہے، تبھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ لہذا وہ جو استاد، وہ جو امیر ہوتا ہے، اس نے کبھی اپنے بچے کو پھول کی چھڑی نہیں ماری ہے، لہذا وہ تمہارے یہاں بیت جب دیکھتا ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، لہذا وہ نہیں لاتا ہے۔ اس کے بعد گندگی ایک بڑی وجہ ہے۔ جیسے ہی مدرسے میں داخل ہوں گے آپ، کونا تو درکنار ہے، اچھی جگہ جہاں مدرسے کی ہے وہاں بھی گندگی کا ایک انبار ہے، کوئی نظم نہیں ہے، صفائی کا کچھ اہتمام نہیں ہے، لہذا وہ اپنے بچے کو اس وجہ سے بھی نہیں لاتا۔ ایک وجہ، مولوی جب تک اپنی جسمانی خدمت نہ لے لے تب تک سمجھتا ہے کہ شاگرد نے ہماری خدمت ہی نہیں کی۔ ایک بڑا طبقہ، نہیں کہنا چاہیے سب ہمارے ہی خلاف جاتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے بتا رہا ہوں، جب تک مولانا صاحب پیر نہ دبوا لیں بچوں سے، اپنے سر پہ تیل نہ لگوا لیں، مہمان جاتے ہیں تو بولتے ہیں چمپی کرانا ہے، یہاں لگتا ہے چمپی کے ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو جب دیکھتا ہے امیر تو بچے کو لانا نہیں پسند کرتا۔ پھر ہمارا نظریہ ایک بڑا طبقے کا، سارے مولوی نہیں شامل ہیں، وہ سمجھتے ہیں بد نظمی میں برکت ہے۔
کیا سمجھتے ہیں کہ بدنظمی میں برکت ہے، وہ برکت وہ امیر سمجھ نہیں پاتا ہے، یہ سمجھتے رہتے ہیں، لہذا یہ بدنظمی سے انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ میں نہ رجوع کروں گا اور نہ اپنی اصلاح کروں گا، لہذا وہ امیر کو وہ بات سوٹ نہیں کرتی۔ پھر دیکھتا ہے یہ سب وجہ ہیں کہ ایک بڑی تعداد مدرسے سے فارغ ہوئی ہے اور غیر صلاحیت کی کھیپ تیار ہو رہی ہے، لہذا وہ غیر صلاحیت وہ تو آیا ہے شوق میں کہ ہمارا بچہ دیندار بن جائے، اچھا پڑھنے والا ہو جائے، دین کی خدمت کرے۔ وہ جب یہ کھیپ دیکھتا ہے کہ 25,000 30,000 لوگ فارغ ہو رہے ہیں، اس میں سے 3 سے 5% لوگ کام کے، بقیہ 95% کیا ہے، کوئی کام کے نہیں ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ ایسی جگہ پہ داخلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخری وجہ کہ مولوی کی جو تنخواہ کم ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر بچہ ہمارا پڑھ لیا تو ایک بچہ تو ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ 1500 پائے گا، وہ 15,000 پائے گا، یہ دونوں ریشو دیکھ کر کے وہ آتا ہی نہیں اس لائن میں۔ اور بھی وجوہات ہو سکتی جو میں نے جلدی میں لکھا، وہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو مدرسہ بنا رہا ہوں انشاءاللہ یہ ساری کمی ہمارے اندر انشاءاللہ، ویسے بھی ہم کیونکہ اگر یہ میرے اندر ساری کمی ہوتی تو اتنے دھڑلے سے ہم بولتے نہیں، یہ جو ہم آپ کی اتنی باتیں بولی، ہم نے اس میں 95% ہم کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ مدرسے میں جگہ چھوٹی، لیکن ابھی ہم نیا مدرسہ بنانے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ شوال سے ہم شروع کریں گے۔ کوئی اللہ کا بندہ مل جائے کہ شوال تک اس کو تیار کرا دے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ امیر زیادہ آئیں گے، غریب کم آئیں گے لوگ دیکھیں گے، اور دیکھیے گا یہ دن بھی آئے گا کہ ہم لوٹا لیں گے بچوں کو کہ اب میرے پاس جگہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہر اچھی چیز کی قدر ہوتی ہے، بس صرف پیسے سے ہم مجبور ہیں، ورنہ ہم پوری دنیا والوں کو بتاتے کہ مدرسہ چلتا کیسے ہے اور مدرسے میں خامیاں کیا ہیں، دور کیسے کی جا سکتی ہیں۔ دعا کریں کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا کھڑا ہو جائے جو ہماری تعمیر کرا دے، مکمل ہو جائے، تو ہبلی شہر کے لیے نہیں، بھارت کے لوگ آئیں گے۔ میں ابھی جس مدرسے میں گیا تھا، ہر ہفتے بھارت کے لوگ اس مدرسے کو دیکھنے آتے ہیں، جامع العلوم کو، ہر ہفتے، کہ آپ کا نظم کیا ہے، آپ کیسے رہتے ہیں، کیا ہے، سب کچھ ایک چیز میں بھی دیکھنے گیا تھا۔ میں خود مزاجن، آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، اور اس کے باوجود میں ان کے مدرسے سے بے حد متاثر ہوا۔ میں یا تو شہر میں، ملک میں، جاپان سے متاثر ہوا، اور ہندوستان میں اگر کسی کے نظم سے متاثر ہوا تو اس مدرسے سے متاثر ہوا، ورنہ میں کسی سے متاثر نہیں ہوا۔ میں جتنے آئیڈیاز رکھتا تھا اس کا ایک بڑا حصہ وہاں موجود تھا۔ تو ہمارے پاس جگہ کی کمی ہے، انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کو کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ امیر لوگ بھی اپنے بچوں کو پڑھانے میں فخر محسوس کریں گے۔